آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، اکثریت میں جتنے بھی دکھ نظر آتے ہیں یہ بھی ہمارے خود کی پیدا کردہ، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان تو ہے کہ میں اپنے بندے کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں ہمدرد ہوں، مگر ہمیں اپنے ہی کم شعوری کی وجہ سے ہم دکھی ہوتے ہیں۔ ہمارا لنک ہی ہمیں دکھی کر دیتا ہے کہ جو کسی کو حقیقت میں دیکھنا چاہیے ہم وہ نہیں دیکھتے۔ ہم اپنی پسند سے دیکھتے ہیں، اپنی منشا دیکھتے ہیں، منشا الہی نہیں دیکھتے، تو اپنی ہی وجہ سے، اپنی توقعات، اپنی منشا کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے نہیں کہ میں ہوں، دوسرا دوسرا ہے، اس کے اپنے نصیب، میرے اپنے نصیب۔ اگر ہم دیکھ لیں وہ اکیلے آیا تھا، اس کے کرم کیا تھے، آج کیا کر رہا ہے، میں کیا ہوں، میرے کرم کیا تھے، میں کیا کر رہا ہوں۔ جب ہم دوسرے کو برا سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے مطابق نہیں ہوتا، جبکہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی ڈی این اے فنگر پرنٹ نہیں مل رہا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا، اکیلی روح تھی۔ اس نے کیا کچھ پہلے کیا ہے، آج اس نے اپنا بھگتنا ہے۔ جو میں نے پہلے کیا تھا وہ میں نے بھگتنا ہے۔ ہم اس کو برا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ میری منشا کے مطابق نہیں ہوتا، وہ گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو۔ ہماری پریشانی کی وجہ میری ہی توقعات ہوتی ہے کہ میں اسے اپنے مطابق چاہتا ہوں۔ اگر ہم یہ محسوس کر لیں وہ ہے، میں ہوں، جو اس کے مطابق آج ٹھیک نظر آ رہا ہے، ممکن ہے میں اس معیار سے پیچھے ہوں یا آگے بڑھ گیا ہوں۔ جو دوسرے کو ٹھیک لگ رہا ہے وہ اس کے مطابق ہے، جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے وہ میرے مطابق ہے۔ تو پھر اختلاف نہیں ہوگا، پھر دکھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ میں عمر کے ساتھ، تجربے کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں مل گئی ہیں، اس کو ابھی نہیں ملی، تو میں اس سے دکھی کیوں ہوں؟ جب وہ 4 سال رگڑا کھا لے گا وہ بھی شاید یہی کہنا شروع کر دے اس کی بات ٹھیک تھی۔ دوسرے کی بات اس کے مطابق ٹھیک ہوتی ہے، وہ اس کو ٹھیک ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو برا سمجھے تو وہ بات نہ کہے، اس کو برائی کا پتہ ہی نہیں کہ میں برا ہوں، وہ اچھا ہی سمجھ کے تو اس کو اپنا رہا ہے۔ کوئی دولت کے پیچھے بھاگنے والا، کوئی عورت کے پیچھے بھاگنے والا، کوئی شراب کے پیچھے بھاگنے والا کبھی کہتا ہے میں برا ہوں؟ مگر اس کو بھی آپ روکیں گے تو وہ آپ کو برا سمجھنا شروع کر دے گا، کیونکہ آپ اس کے مطابق نہیں۔ تو انسان ایسے ہی ہے، ہمارے یہاں پریشانیاں ایسے ہی ہیں۔
ہم خود دکھوں میں رہنا چاہتے ہیں، دوسرے کو خدا کی سپرد نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم دکھوں میں رہیں، اپنے آپ کو دکھ سے نکالنا ہے تو کم از کم اتنا ہی سمجھ لیں کہ دوسرا بھی طالب علم ہے، میں 2 کلاسیں آگے ہوں تو ہمیں دکھ بھی نہ ہوگا، وہ ہے، میں ہوں تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ دوسری توقعات یہ لگا لیتے ہیں، وہ بھی ہم اپنے خیال سے ہی لگاتے ہیں کہ یہ میرا ہے، جب وہ میرے مطابق نہیں ہوتا، میرا نہیں بنتا، تو میں کہتا ہوں برا ہے۔ تو ہم دکھی ہوتے ہیں۔ بس جتنا اس کا شعور ہے، جتنی اس کی رسائی ہے، وہ اس کے مطابق وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں اپنے مطابق ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ اپنے مطابق ٹھیک کر رہا ہے، تو برا کیوں منائے؟ جو وہ کرتا ہے اسے کرنے دے، جو مجھے کرنا ہے میں کرتا رہوں، تو پھر دکھ نہیں ہوتا۔ ہمارا دکھوں کی وجہ مین یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو اپنے مطابق کرنا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر انسان اپنی توقعات لگانے سے یہ سمجھ لے کہ وہ میرے ہی رب کی مخلوق ہے، رب نے اس کو جتنی ہدایت دی ہے اتنا کام کرے گا، پر اپنے خیال سے اپنا لنک نکال دیں، اس کو رب کی مخلوق سمجھ لیں، تو آپ کو دکھ کم ہوگا، پھر آپ اس کے لیے دعا کریں گے، پھر اپنے رب کو کہیں گے۔ ورنہ اگر میرا ذاتی تعلق ہے تو میں پریشان تو ہوں گا، اگر رب کی مخلوق سمجھ لوں گا تو میرا سہارا، میری ڈیمانڈ رب کی طرف چلی جائے گی، وہ دوسرا شخص مجھے اتنا برا نہیں لگے گا، وہ مجھے برا لگتا ہی میری وجہ سے کہ میں اپنا لنک سمجھتا ہوں، اگر اس کو رب کا سمجھ لوں تو پھر اتنا برا نہیں لگے گا۔ دوستو، ہمیں نہیں پتا ہوتا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کہ وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بلکہ تاکید کی جاتی ہے کہ آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر کرو۔ جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں ذکر پڑھنے میں آتا ہے اقربا کا لفظ ہے۔ انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں نے، حابیل قابیل نے قربانی دی، ایک کو قرب مل گیا، قربانی قبول ہو گئی، قابیل کو نہ ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول ہوئی ہے وہ خوش ہے، جس کی قربانی قبول نہیں اس کے اندر نفرت پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا، اس نے حابیل کو قتل کرنا چاہا۔ اب یہ غور طلب بات یہ ہے کہ دونوں میں سے قتل کون کر رہا ہے؟ جس کی قبول نہیں ہوئی۔ ہمیشہ یہ حسد کا طریقہ رہا ہے کہ جس کو قرب نصیب نہیں ہوتا، قربانی قبول نہیں ہوتی، قتل وہ کرتا ہے۔ اس کا قتل کر دینا، دوسرے کا خاموش رہنا، وہ یہ حسد تھا کہ اس کی قبول ہو گئی۔
قبول ہونے پر کہ اس کو قرب مل گیا ہے، اقربا قریب ہونا ہے، کوئی شے قربان کی ہے اس نے، کوئی ضروری نہیں کہ اس نے کوئی گائے ذبح کی ہو یا کوئی بات کی ہو، قربانی دینی ہوتی ہے۔ قربانی کے بہت مفہوم ہیں، خواہش کی قربانی بھی ہوتی ہے، نفس کی قربانی بھی ہوتی ہے، باقی مختلف قربانی کے اذکار ہوتے ہیں۔ پر جو بھی کچھ تھا یہ سمجھ ضرور آیا اس وقت کہ قاتل کون بن رہا ہے، قتل کرنے کا شوق کس کو ہے؟ جس کے اندر حسد پیدا ہوا، قرب نصیب نہ ہوا۔ جس کو قرب نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی سوچتا بھی نہیں کسی کو قتل کرنے کے بارے میں، وہ اسی جد و جہد میں جہاد کرتا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جب اپنے خواہشات، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، جس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، اس میں چھری تلوار کا قتل نہیں ہوتا، جد و جہد کرنا ہوتا ہے قرب حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو قتل کرنے کے لیے نہیں۔ قتل وہ کرتا ہے جس کو قرب نصیب نہیں ہوتا، اس کو حسد آ جاتا ہے، حسد کی آگ اندر جلتی ہے۔ تو اسی طرح دوستو یہ آہستہ آہستہ چیزوں کے معنی انسان کو شعور جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ویسے سمجھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا۔ تو ہماری بیزاری جو ہے صرف اس وجہ سے ہوتی ہے، ہم ذاتی طور پہ کسی کو چاہتے ہیں، اپنی ذات کی وجہ سے چاہتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ کی ذات کے لیے چاہیں گے تو پھر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوگا، پھر اس کو سمجھانے کے لیے نہ ڈانٹ ڈپٹ کا استعمال کریں گے، نہ قتل کریں گے، پھر اس کے لیے دعا کریں گے۔ کیوں؟ جس کو آپ مان کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی کی مخلوق ہے۔ برا وہ اس لیے لگتا ہے وہ میرے مطابق نہیں، وہ ہو سکتا ہے دوسرا اپنے مطابق ٹھیک ہو۔ جب اپنے اپنے مطابق کو، اپنی اپنی نظر کو قائم آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر اختلاف نہیں ہوگا، نہ ہمیں برا لگے گا۔ ہمارا حسد ہی ہمیں جلاتا ہے کہ وہ میرے مطابق نہیں تو میں آگ بگولا ہوتا ہوں۔ تو اس لیے دوستو سیانے لوگ یہی فرماتے ہیں کہ دکھ پریشانیاں ہماری خود کی پیدا کرتا ہے، اگر ہم قبول کر لیں تو کوئی پریشانی نہیں۔ ہم صرف اپنی منشا سے پیار کرتے ہیں، ہم دنیا سے بھی پیار کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، تو اپنی نسبت، اپنی مرضی، اپنی لذت، اپنی سکون کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ رب کی مخلوق ہے۔ رب کی مخلوق سمجھیں گے تو پھر دکھ نہیں ہوگا، ورنہ آپ جس سے اپنی مرضی سے پیار کریں گے وہاں سے تھوڑا سا بھی جھٹکا محسوس ہوا آپ کو تکلیف دے گا۔ اگر رب کی مرضی سے کریں گے تو دوسرے کا جھٹکا بھی آپ کو فائدے میں نظر آئے گا کہ وہ تو مجھے رب یاد کرا رہا ہے، احساس دلا رہا ہے۔ تو دوستو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دکھ دوسرے کو اپنے مطابق کرنا ہے۔ پہلے خود تو سکھ تلاش کرو، خود تو امن میں آ جاؤ، پھر رب کی مخلوق نظر آئے گی، پھر وہ آپ کو دکھ بھی نہیں دے گی، کیونکہ جب اس کو ہم رب کی مخلوق سمجھ لیتے ہیں تو وہاں پہلے ہی لکھا جاتا ہے کہ مومنو اپنی اپنی فکر کرو۔ جیسے انسان اپنی فکر شروع کر دیتا ہے تو دوسرا اتنا برا نہیں لگتا، کیونکہ ہماری توجہ دل کی، روح کی،
ساری یکسوئی اس آدمی کی طرف چلی جاتی ہے، برا لگتا ہے جو، اسی کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے خیال روح کی یکسوئی ہم اپنے رب کی طرف لگا لیں تو وہ برا درمیان سے ہٹ جائے گا، کیونکہ ہماری توجہ، ہمارا خیال ہی ہمیں پریشان کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے عیب دیکھنے کی عادی ہو چکے ہیں کہ وہ میرے مطابق نہیں تو برا ہے، ہو سکتا ہے رب کے مطابق وہ ٹھیک ہو۔ اور ہمارے اندر سب سے بڑی برائی ہی یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر لالچ پیدا کرنا، حسد پیدا ہو جانا، دوسرے کو برا سمجھنا ہماری سب سے بڑی برائی ہے۔ کہ ہم دوسروں کو برا سمجھتے ہیں، جب اپنی برائی کی طرف دیکھیں گے تو دوسرا اتنا برا نہیں لگے گا۔ اس میں ایک برائی ہے، ہم میں 4-5 نکل آئیں گے۔ اگر آپ اسے رب کی مخلوق سمجھ لیں تو پھر اس کے لیے دعا کریں گے۔ دعا بھی تب اثر کرے گی جب آپ خود امن میں ہوں گے۔ ہمارے اپنے اندر سلامتی، امن نہیں ہے، ہم دوسرے کو کیسے سلامتی سکھا سکتے یا امن دے سکتے؟ اور امن کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان دوسروں کو مخلوق خدا سمجھتا ہے۔ وہ دوسرے برے سمجھ کر کسی کو دور نہیں دھکیلتا، برے کی برائی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو سینے سے لگانا پڑتا۔ مگر یہ ہمارے اندر اچھائی پیدا ہو جائے گی اس کے لیے دعا کرنے کی، تو پھر ممکن ہے کچھ بات بن جائے۔ تو دوستو، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی فکر کریں کہ میرا کل کیا بنے گا۔ جیسے فرمان ہے کہ مومنو اپنی اپنی فکر کرو، اسی طرح انسان جب خود کی فکر میں لگ جاتا ہے تو دوسروں کی فکر نہیں رہتی۔ جب خود کچھ حاصل کر لیتا ہے تو پھر دوسرے کو رب کی مخلوق سمجھ لیتا ہے کہ اس کائنات کا نظام دونوں طاقتوں سے، شر ہی و خیر ہی من اللہ تعالیٰ سے چل رہا ہے۔ پھر تو مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مجھے اپنے رب کو پانے کی فکر لگ جائے گی، مجھے اس زندگی کی فکر نہیں لگے گی، اگلے جہاں کی فکر لگ جائے گی۔ تو دوستو، فکروں سے آزاد ہونا سیکھیں۔ ہم فکروں کو خود گلے میں ڈالتے ہیں، اپنی منشا سے کرتے ہیں تو فکر مند ہیں، منشا الہی سے کریں گے تو فکر مند نہ ہوں گے۔ ہم ان کو ذاتی ناطے سمجھتے ہیں تو فکر مند ہوتے ہیں، اگر رب کی مخلوق سمجھ لیں تو کوئی فکر نہیں۔ ہم دوسروں کو محکوم بنانا چاہتے ہیں، اپنی رائے بنانا چاہتے تو ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، اگر رب کی مخلوق یا رائے سمجھ لے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ کوشش کرتا رہتا ہے انسان، پورا نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ آپ بھی بڑھتے رہیں، بس بڑھتے ہی رہنا زندگی ہے۔ پوری طرح منزل کسی کو نہیں ملتی اس دنیا میں۔ اس دنیا سے دعا کریں کہ رب تعالیٰ دنیا کو جسم کے باہر کر دے اور اپنے دل میں رب تعالیٰ اپنی محبت ڈال دے۔ تو اگر محبت پیدا ہوگی، یہ دنیا بری نہیں لگے گی۔ یہ اسی کی کائنات ہے ساری، کچھ بھی اب سو بیکار نہیں، کچھ بھی برا نہیں۔ جب اپنی برائی نکل جائے گی تو کوئی برا نہیں۔ جب اپنے اندر سے دکھ نکل جائے تو دوسرا دکھ نہیں دے سکتا۔
دوسرے کا دکھ ہمیں ہونا اس شرط کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر ہی دکھ ہے۔ ہم دکھوں کو ہی کیچ کرتے ہیں، جب اندر دکھ ہے تو باہر سے بھی دکھ ہی تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سکھ تلاش کرنے شروع کر دیے تو ممکن ہے ایک چھوٹا سا پھول آپ کو خوش کر دے، ایک تتلی اڑتی ہوئی آپ کو خوش کر دے، آسمانوں کے ستارے دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں، رب کے چاند صورت نشانیاں گھاس درخت دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کی برائی سے جلنے سے بہتر اس کو دیکھ کر انجوائے کریں اور خوش ہوں، اس کے لیے دعا کریں تاکہ رب تعالیٰ اس پہ مہربانی کر دے۔ ہمارے ہاں کوئی اپنی رسومات کا جلوس نکالے تو ہم دکھی ہوتے ہیں کہ وہ جلوس نکال رہا، وہ میرے نظریے کے مطابق نہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں۔ باہر کنٹریوں میں چلے جائیں، ان کا بھی جلوس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ویڈیو بناتے خوش ہوتے نظر آتے، وہ انجوائے کرتے۔ جیسے ہی ہم اپنا دشمن سمجھیں گے ہم اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو حق حاصل ہے، ہر کوئی اپنی اپنی طرز پر جا رہا ہے، آپ فکر مند کیوں ہو رہے ہیں؟ کسی کی اچھی بات لگتی ہے لے لیں، نہیں تو ورنہ چھوڑ دیں۔ باقی دوستو، کوشش کرتے رہنا، زندگی کا سفر ہے، اس دلچسپی کے ساتھ گزارے جو رب کی ساتھ ملاتی ہے، اس کا قرب پہلے حاصل کریں۔ دنیا کی اقربا پروری چھوڑ دیں تو دکھ کوئی نہیں، رب کے ساتھ قرب پیدا ہو گیا تو رب کی وجہ سے وہ بھی اپنے لگیں گے، مگر اقربا پروری کی وجہ سے نہیں، اپنے رب کی مخلوق کی وجہ سے، پھر آپ معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خوش رہا کرو، آگے بڑھتے رہو، یہی منزل کی طرف گامزن سیدھا راستہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے، سب پتہ ہے برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ کبھی کبھی یکسوئی سے اس کی عبادت کیا کرے تاکہ مزید اطمینان دل کو ملے۔ اللہ دس پر